کہ ممتاز دانشور اور صحافت کے استاد پروفیسر محمد وارث میر کی جمہوریت، انسانی حقوق، آزادی صحافت اور صوبائی خود مختاری کے لیے ان کی گراں قدر خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ یہ ایوان حال ہی میں کچھ عناصر کی طرف سے محض سیاسی اختلاف کی وجہ سے پروفیسر وارث میر کی حب الوطنی پر اٹھائے گئے سوالات اور انداز بیاں کی شدید مذمت کرتے ہوئے واضح کرنا چاہتا ہے کہ سچ بولنے والے اہل فکر اور دانش اور سیاستدانوں کو غدار قرار دینے کی روایت نے پاکستان کو نہ صرف نقصان پہنچایا ہے اور اب اس روایت کو ختم ہونا چاہیے۔ پروفیسر وارث میر کو ان کی زندگی میں بھی آمریت کے پیروکاروں نے بہت تنگ کیا، کیونکہ انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے انتہا پسندی کے مقابلے پر اسلام کے ترقی پسندانہ اور انقلابی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ وہ عورتوں کے حقوق کے سرخیل تھے۔ انہوں نے صوبائی خود مختاری کے ذریعے وفاق پاکستان کو مضبوط بنانے کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے اہل کشمیر اور فلسطین کے حقوق کی جنگ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن جنیوا سمیت اہم فورمز پر لڑی۔ ان کی کتابیں حریت فکر کے مجاہد، کیا عورت عادی ہے، خوشامدی صحافت اور سیاست اور ضمیر کے اسیر، جہالت کے اندھیروں میں روشنی کی کرنیں ہیں۔ اسی لیے حکومت پاکستان نے بھی انہیں ہلال امتیاز بعد از مرگ کا اعزاز عطا کیا تھا۔ پروفیسر وارث میر نے تمام عمر قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق اپنے قلم کے ذریعے تعمیری تنقید کا راستہ اختیار کیا، لہذا آج سندھ اسمبلی کا یہ ایوان ایک دفعہ پھر اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ آزادی صحافت کا دفاع کریں گے اور اختلاف رائے کو دبانے کے لیے غداری اور کفر کے فتووں کی مزاحمت کریں گے۔ یہ ایوان 9 جون 2020 کو پنجاب اسمبلی کی طرف سے پروفیسر وارث میر کے حق میں منظور کردہ قرارداد کی تائید کرتے ہوئے یہ مطالبہ دہراتا ہے کہ گزشتہ سال پنجاب یونیورسٹی لاہور کے قریب وارث میر سے منسوب انڈر پاس کا نام بدلنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور اسے دوبارہ وارث میر سے منسوب کیا جائے۔ اس پہ سر میری لیڈر آف دا اپوزیشن سے بھی بات ہوئی ہے سر، اور محمد حسین سید صاحب سے بھی، اور جی ڈی اے کے جو ہمارے اس وقت پارلیمانی لیڈر ہیں ان سے بھی، رشید صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی۔ تو اگر سب متفق ہیں تو اتفاق رائے سے اس کو پاس کیا جا سکتا ہے سر۔ آپ تو کچھ نہیں کہیں گے، should we move ahead؟ یا کچھ بولنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وارث میر صاحب اور دنیا میں جو بھی آدمی سچ بولتا ہے، حق کہتا ہے، حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ اور جن اصولوں کی یہاں ذکر کیا ہے، اگر وہی اصول سب اپنا لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس میں حقانیت بھی ہے، اہل وطن سے محبت بھی ہے، اور وطن کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی ہے، اور بہت ساری اور چیزیں ایسی ہیں جس کی وارث میر صاحب تائید کرتے تھے، جو آج کے معاشرے میں نظر نہیں آتی۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایوانوں میں، وہ لوگوں کو سیلوٹ تو کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک اصل سیلوٹ وہ ہوتا ہے جب ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کیا جائے۔ جب تک عمل کے بغیر جو بھی تائید کی جائے گی وہ بڑی کھوکھلی ہے۔ ہم صدقے دل سے تائید کرتے ہیں اس قرارداد کی اس روح کے ساتھ کہ حق بولنا، سچ بولنا، ظالم کے سامنے بولنا، اس سے کہ مولا علی کا قول ہے کہ سب سے بڑی جہاد جو ہے وہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی میں بھی 2 لفظ کہہ دیتا ہوں۔ میں فلی سپورٹ کرتا ہوں جو
ناصر شاہ صاحب نے ریزولوشن پیش کی اور اپوزیشن نے بھی متفقہ طور پہ اس کی سپورٹ کی ہے. افسوس صرف یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے لیے اس ہاؤس میں آ کے ریزولوشنز پاس کرنی پڑتی ہیں, اور یہ اسی لیے کرنی پڑی کہ پچھلے دنوں کسی نے کچھ غلط بات کی. میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن جو ڈکٹیٹرز نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم جلد ان ڈکٹیٹرز کے خلاف بھی ان ہاؤسز میں ریزولوشنز پاس کریں, اور متفقہ طور پہ کریں. جن لوگوں نے ایسے لوگوں کو ایسے لوگ جو امن کی بات کرتے تھے, جو جمہوریت کی بات کرتے تھے, ان کو غلط رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی. تو میں پوری طریقے سے سپورٹ کرتا ہوں اس ریزولوشن کو, اور مجھے پوری امید ہے, اور اپوزیشن نے کہہ بھی دیا کہ متفقہ طور پہ اس کو منظور کر لیں. شکریہ جناب اسپیکر. ناصر حسین شاہ صاحب نے جو یہ وارث میر صاحب کے حوالے سے جو قرارداد پیش کی, میں بھی اس قرارداد کی حمایت کرتا ہوں, توثیق کرتا ہوں, اور میں نے اس پر دستخط بھی ریزولوشن پہ کیے ہیں. جناب اسپیکر, ہمارا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 وہ بھی فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایٹسٹرا کے حوالے سے ہر پاکستانی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ فریڈم آف اسپیچ کرے, یا اگر وہ کہیں لکھ رہا ہے اپنی خواہشات کی ترجمانی کر رہا ہے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے, تو ایسے لوگوں کی آواز کو دبانا نہیں چاہیے, چاہے وہ سرکار کی طرف سے ہو یا کسی اور کی طرف سے. جناب اسپیکر, اس ہاؤس میں ہم تمام لوگ پولیٹیکل پارٹیز سے وابستہ لوگ ہیں, اور آپ سمیت مجھ سمیت بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے موجود ہیں جنہوں نے جمہوریت کی آبیاری کے لیے, جمہوریت کو بڑھاوا دینے کے لیے, حق اور سچ کے لیے آواز اٹھائی, اور فریڈم آف اسپیچ کے لیے آواز اٹھائی. ان لوگوں کو ماضی میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, جھوٹے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا, انہیں سزائیں دی گئیں, کوڑے مارے گئے, پابند سلاسل کیا گیا, ان کی آوازوں کو بدترین ریاستی جبر کا نشانہ بناتے ہوئے آوازوں کو دبایا بھی گیا. تو جناب اسپیکر, یہ جو ایشو ہے یہ ایک لامتناہی ایشو ہے. یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے کہ کسی شخص کی آواز اگر دبائی جا رہی ہے, اس کی یعنی کچھ لوگوں کی آوازوں کو دبائے جانے میں ہر شخص آمنا صدقنا حصے دار بن جاتا ہے, اور کچھ لوگوں کے لیے اس قسم کی چیزیں ہوں تو اس کے اندر اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے. یہ وارث میر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو اس ریزولوشن میں لکھا گیا, یہ قطعی نہیں ہونا چاہیے تھے. جن لوگوں نے یہ رویہ اختیار کیا, جن لوگوں نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا, ان لوگوں کے خلاف بھی حکومت پنجاب کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے, تاکہ یہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا یہ عمل نہ ہو, اور پھر ہم اظہار یکجہتی کے لیے اس ہاؤس میں قراردادیں ہی خالی پاس کرتے نہیں رہنا چاہیے, بلکہ اس ہاؤس کی طرف سے کوئی نہ کوئی آواز بن کر آگے جانی چاہیے, تاکہ اس قسم کے عوامل جو ہیں وہ دوبارہ استعمال نہ ہوں. شکریہ جناب. Now we'll move this resolution to the House. Those who are for the resolution may say ayes. Against may say no. Ayes have it, and the resolution is carried unanimously. جی بولیں. جی جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, یہ ریزولوشن جو میں آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں, جی اس ایوان کی رائے ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم